اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہاں صوفے پر حیدر بیٹھا نظر آیا. وہ بڑے بے فکرے سے انداز میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے جھجک سی گئی. ہیلو، کیا حال ہے اچھی لڑکی؟ اس نے فوراً ہی اسے دیکھ لیا تھا. وہ اسے دیکھ کر خوشگوار سے انداز میں مسکرایا. میں ٹھیک ہوں. وہ ابھی تک وہیں رکی ہوئی تھی. آؤ بیٹھو. اس کے کہنے پہ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آ کر سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی. کون سا پروگرام دیکھو گی؟ ایسا کرو تم اپنی مرضی کا چینل لگا لو. اس نے ریموٹ اس کی طرف بڑھایا. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. وہ بہت پرتکلف سے انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر بولی. وہ جواباً کھل کر ہنسا. تم نے ابھی تک ٹی وی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. میں تو بزنس نیوز دیکھ رہا تھا. پاکستان کے علاوہ دیگر ایشیائی ملکوں کے اسٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال رہی؟ دیکھو گی بزنس نیوز؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی. صرف ایک پل کے لیے. وہ اپنے مسکرانے پر خود حیران ہوئی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خود کو بمشکل رونے سے روکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی اور صرف چند منٹوں میں وہ بجائے رونے کے مسکرا رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے ابھرنے والی مسکراہٹ کو اس نے بغور دیکھا، جبکہ وہ خود سنجیدہ نگاہوں سے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی تھی. وہ خود بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا. ابھی ان دونوں کے درمیان مزید کوئی دوسری بات ہوئی نہیں تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی. حیدر نے ٹی وی کی آواز ذرا کم کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا. پہنچ گئے آپ لوگ خیریت سے؟ ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کا فون نہیں آیا. سلام دعا کے فوراً بعد اس نے یہ بات کہی تھی. وہ فوراً ہی سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف کون ہے. سائر ٹھیک ہے؟ اسے کہیے گا کہ حیدر کہہ رہا ہے کہ سائر توفیق، اب آپ ذرا بڑے ہونے کی کوشش کیجیے. وہ مسکراتے ہوئے بولا. پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگا. ہاں، ام ایمن بالکل ٹھیک ہے. وہ اس وقت میرے پاس بیٹھ کر بزنس نیوز دیکھ رہی ہے. اس نے ہنستے ہوئے ان سے کہا اور پھر ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈالی. توفیق بھائی تم سے بات کریں گے. ان کی بات سننے کے بعد اس نے ریسیور کان سے ہٹاتے ہوئے اس سے کہا. وہ کچھ حیرت زدہ سی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی. ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگاتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا. اس کی آواز میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، صرف اور صرف اجنبیت تھی. وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ ان کی بھاری مردانہ آواز کسی بھی قسم کے جوش اور محبت سے آ رہی تھی. اسے تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا کہ ایک غیر آدمی اس کی خیریت پوچھ رہا ہے. میں ٹھیک ہوں. اسے رونا نہیں آ رہا تھا. وہ بس اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکلے جو اس جیسے ذہین اور قابل آدمی کو ناگوار گزرے. کوئی پریشانی تو نہیں ہے تمہیں؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کا باپ ایک بزنس مین تھا. وہ اس سے اسی طرح کی باتیں کر سکتا تھا. نہیں. اس نے جواباً لمبا فکرہ بولنے کا رسک نہیں لیا. کچھ چاہیے ہو تو حیدر سے کہہ دینا. اچھا، یہ الماس تم سے بات کرے گی. انہوں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کی مرضی پوچھے بغیر ریسیور اس عورت کے ہاتھ میں پکڑوا دیا. یہ نہیں پوچھا کہ تم الماس سے بات کرنا چاہتی ہو یا نہیں. وہ اب دوسری طرف سے اس عورت کی آواز سن رہی تھی جس سے اسے شدید نفرت تھی. کیسی ہو ایمن؟ اس نے الماس توفیق کو سلام نہیں کیا تھا. وہ سرے سے کچھ بولی ہی نہیں تھی. اس سے ہیلو کہہ کر انہیں خود ہی اس کی خیریت پوچھی. اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو جواب دینے پر آمادہ کیا. ٹھیک ہوں. زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا. اسے اس عورت سے بات کرنی پڑ رہی تھی جس نے اس کی ماں سے اس کی سب خوشیاں چھین لی تھی. وہ اتنی کمزور تھی کہ اس عورت سے کھل کر نفرت کا اظہار تک نہیں کر سکتی تھی. تمہاری امی کے لیے بہت افسوس ہوا ایمن. ہمارا امریکہ جانا اتنا ضروری نہ ہوتا تو ہم لوگ ضرور رک جاتے. وہ خون کے گھونٹ پیتے ہوئے یہ تعزیتی جملے سن رہی تھی. اگر وہ توفیق کمال کے پاس رہنے کی محتاج نہ ہوتی، اگر وہ اس نام کا سہارا لیے بغیر جینے کے قابل ہوتی، تو اس عورت کو اتنی گالیاں دیتی، اتنا کچھ کہتی جتنا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو نہ کہا ہوتا. ویسے بی بی اور حیدر کے پاس تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا قیام مختصر کر کے جلدی کراچی واپس آ جائیں. یہ ساری باتیں رسمن کی جا رہی تھی، ورنہ الماس توفیق کو ام ایمن سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ شاید اخلاقاً دنیا دکھاوے کے لیے، شوہر کے دل میں اپنی قدر و منزلت مزید بڑھانے کے لیے. وہ ان کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں صرف جی بولی تھی. اچھا یہ لو، توفیق سے بات کرو. انہوں نے ریسیور دوبارہ توفیق کمال کو دے دیا. حیدر کہاں ہے؟ میری اس سے بات کرا دو.
انہوں نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہی اس سے کہا. اسے خود بھی اتنی دیر میں پہلی مرتبہ حیدر کا خیال آیا تھا. اس نے گردن گھما کے دیکھا تو وہ صوفے پر نہیں تھا. اس نے لاؤنج میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی. وہ اس کے باپ سے گفتگو کرتا چھوڑ کر شاید ریسیور اس کے ہاتھ میں دیتے ہی لاؤنج سے چلا گیا تھا. وہ یہاں نہیں ہے. آپ ہولڈ. اس کا آہستہ آواز میں دیا جانے والا یہ جواب انہوں نے درمیان ہی میں کاٹ دیا. کوئی بات نہیں, میں اس سے آفس میں بات کر لوں گا. خدا حافظ. وہ ریسیور ہاتھ میں لیے کافی دیر تک گم سی کھڑی رہی. حیدر سے پھر اس کی ملاقات کھانے کے میز پر ہوئی. وہ ریسیور اسے دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا یا کہیں اور, لیکن بہرحال وہ اس کے بعد اسے نظر نہیں آیا. وہ اور بیوی پہلے سے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے. حیدر ملازم کے بلانے پر ابھی آیا تھا. اپنی کرسی میں بیٹھے ہوئے اس نے ایک نظر ایمن پر ڈالی. وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی. شروع کرو بیٹا. بیوی نے حسب عادت اس کے کھانے کی میز پر دل و جان سے میزبانی شروع کر دی. اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈال لیا. آج گلباز کا فون آیا تھا. تو 4 معمولی نوعیت کے مسائل ہیں. میرا خیال ہے میں خود ہی زمینوں کا چکر لگاؤں. حیدر اور بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے. بیوی اس سے مسائل کی نوعیت جاننا چاہ رہی تھی, لیکن وہ بجائے ان مسائل کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. ایمن نے پلیٹ میں ڈالے تھوڑے سے سالن کو آہستہ آہستہ اس طرح ختم کیا کہ وہ کھانے کے اختتام تک ان لوگوں کا ساتھ دے سکے. بیوی کھانا کھا چکی تھی. اس کے بعد اس نے اپنی پلیٹ میں موجودہ سالن ختم کیا تھا. وہ پانی پینا چاہتی تھی اور پانی پینے کے لیے اس نے اپنا اتنی دیر سے پلیٹ پر جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا. سر اٹھاتے ہی اس کی نگاہ حیدر پہ پڑی. وہ بیوی کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا, لیکن اس کی نگاہیں اس پر تھیں. اس کو دیکھ لینے پر بھی اس نے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں. اسے اس شخص کی ان ذہین آنکھوں سے بہت ڈر لگتا تھا. وہ اس وقت اس کے چہرے پر کیا پڑ رہا ہے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیدر مسعود اس بات سے آگاہ ہو کہ وہ اپنے باپ سے بات کرنے کے بعد شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہے. اسے اپنے باپ سے کبھی کوئی توقعات وابستہ نہیں رہی, پھر بھی اس وقت وہ اپ سیٹ تھی. وہ کل رات کی طرح دوبارہ کبھی اس شخص کے سامنے اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. حیدر نے پانی کا جگ اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا. کھانے کے بعد حیدر اور بیوی کا لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے کا پروگرام تھا. وہ چائے کے لیے منع کر کے بڑی شائستگی سے ان دونوں سے معذرت کرتی اپنے کمرے میں آ گئی. وہ تکیے میں منہ چھپائے بے آواز رو رہی تھی. وہ زندگی میں ہر طرح تنہا ہو چکی ہے. اس کا کوئی بھی نہیں, کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں, کسی کو بھی اس سے محبت نہیں. دروازے پر دستک سن کر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی. جلدی اپنا چہرہ صاف کر کے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا. سامنے کھڑے حیدر مسعود کو دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی. وہ بیوی یا پروین کو سامنے دیکھنے کی توقع کر رہی تھی. حیدر کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا. وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی سامنے سے ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دینے لگی, لیکن وہ اندر نہیں آیا تھا. میں تمہیں یہ پیسے دینے آیا تھا. اس کے ہاتھ میں بہت سے نوٹ تھے جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا. اس نے وہ پیسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. آپ کا بہت شکریہ. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں کوئی فخر اس کے پاس تھا یا نہیں, کم از کم یہ فخر تو حاصل تھا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے بلبوتے پہ خود محنت کر کے بغیر کسی کی مدد لیے پالا تھا. وہ اس کا جواب سن کر مسکرایا. لے لو, یہ میرے پیسے نہیں ہیں, تمہارے پاپا کے ہیں. ابھی فون پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایمن کو کچھ پیسے وغیرہ دے دینا. اب کتنے دینا یہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں. میں اپنی مرضی سے لے آیا ہوں. تم ان پیسوں کو بے تکلف استعمال کر سکتی ہو, بلکہ اگر اور چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. ابھی تو یہ پیسے میں اپنے پاس سے لایا ہوں, لیکن بے فکر رہو, اتنا سخی نہیں ہوں میں. توفیق بھائی کے واپس آتے ہی سارے پیسے ان سے لے لوں گا. اس نے ابھی بھی پیسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا. میں جھوٹ نہیں بول رہا ام ایمن. تم کہو میں تمہاری بوسٹن توفیق بھائی سے بات کرا دوں. انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ ایمن کو شاید پیسوں کی ضرورت ہو, اسے پیسے دے دینا. ان پیسوں پہ تمہارا حق ہے, یہ تمہارے پاپا کے پیسے ہیں. وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کو اپنے باپ کی کسی بھی چیز پر کوئی بھی حق نہیں, اس لیے اس نے خاموشی سے وہ نوٹ ہاتھ میں لے لیے. وہ کچھ تمانیت بھرے انداز میں مسکرایا. میں کل جیکب آباد جا رہا ہوں, 3 دن میں واپس آؤں گا. بیوی تو ہے یہاں تمہارے پاس. میں نے بیوی سے کہا ہے کہ میرے پیچھے ام ایمن کو بور مت ہونے دیجیے گا. چاہو تو کل ان کے ساتھ شاپنگ پہ چلی جانا, اس طرح تمہاری کراچی کی بھی تھوڑی بہت سیر ہو جائے گی. وہ جیسے مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار. وہ اسے اپنے گھر میں لایا تھا تو لانے کے بعد اس سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا. وہ اسے شب بخیر کہتے وہاں سے چلا گیا. وہ دروازہ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. 25,000 روپے.
ان نوٹوں کو گننے کے بعد وہ تمسخرانہ انداز میں خود پر ہنسی۔ چند ہی دن میں ایمن کی زندگی میں کیا تغیر آیا تھا۔ وہ اسکول میں 2500 روپے کمانے والی ایمن، جس نے 3 مہینے پہلے بڑی کوششوں کے بعد اپنی تنخواہ 2500 سے بڑھوا کر 2700 روپے کروائی تھی، آج اسے یوں ہی شاپنگ اور سیر و تفریح کے لیے 25,000 روپے دیے جا رہے تھے۔ اس نے وہ نوٹ یوں ہی دراز میں ڈال دیے۔ بی بی نے اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد اسے شاپنگ پر چلنے کی بات کی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اسے زبردستی ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس کے انکار پر انہوں نے بات وہیں ختم کر دی۔ بی بی سے اسے پتا چلا کہ حیدر صبح آفس چلا گیا تھا، وہیں سے غالباً لنچ کے بعد اسے جیکب آباد چلے جانا تھا۔ شام میں بی بی کے کچھ مہمان آ گئے تو وہ تھوڑی دیر لان میں گھوم پھر کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کھانے کے فوراً بعد سونے کے لیے چلے جانے کے بجائے وہ بی بی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی۔ ان کے ساتھ چائے پی کر کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح اپنے معمول کے مطابق 10 بجے اٹھی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ رات حیدر کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے بتایا وہ ناشتے کے طور پر 1 کپ چائے پی کر بیوی کے جاگنے سے بہت پہلے فارغ ہو چکی تھی۔ پوچھ رہا تھا آپ ایمن کو لے کر کہیں گئی، شاپنگ کرانی ہے، کہیں گھومنے پھرنے؟ چائے پیتے ہوئے انہوں نے اسے مزید بتایا، آج چلو تم میرے ساتھ، ابھی پہلے مجھے مسز پرویز کی عیادت کرنے جانا ہے، ان کی بیماری کا اتنے دنوں سے سن رکھا ہے اور جان نہیں پائی، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد شاپنگ کے لیے چلے جائیں گے۔ انہوں نے غالباً یہ پروگرام پہلے ہی سے طے کر رکھا تھا۔ وہ ان کے کسی جاننے والے سے مل کر کیا کرتی اور شاپنگ؟ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ اپنے باپ کے دیے پیسے اس کا استعمال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ساری زندگی اس شخص کا دیا 1 پیسہ استعمال نہیں کیا، پھر اب کیسے؟ آپ پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیں، میرا ابھی شاپنگ کا یا کہیں جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے بڑی بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی سامنے والے صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا ہے بیٹا، ابھی تمہارا کہیں آنے جانے یا سیر و تفریح کا دل نہیں چاہ رہا۔ تم ماں کی جدائی کے اتنے بڑے سانحہ سے گزری ہو، تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو کوئی بات نہیں، کل اگر تمہارا موڈ ہو تو ہم کل چلیں گے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت اور اپنائیت سے کہا تو وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ اسے رونے سے منع کرنے کے بجائے انہوں نے محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھ دیا تھا۔ سائر بوسٹن میں ماریا ہی کے پاس تو رہ رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بی بی نے بڑی روانی سے ماریا نام کی خاتون کا یوں ذکر کیا گویا وہ انہیں پہلے سے جانتی تھی۔ بات شروع انہوں نے حیدر کے ذکر سے کی تھی۔ پتہ نہیں زمینوں پر کیا مسئلہ ہے، شروع کی عادت ہے یہ اس کی، اپنی پریشانیاں اور مشکلات کسی سے ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ میں ناراض ہوں تو کہتا ہے کہ بی بی آپ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں، بس اسی لیے میں آپ کو نہیں بتاتا۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی ساری کاروباری الجھنیں ڈسکس کرنا شروع کر دوں گا۔ یوں ہی حیدر کا ذکر کرتے کرتے انہیں یہ ماریا نامی خاتون یاد آئی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جس محبت سے وہ حیدر کا ذکر کر رہی تھی اب اسی محبت سے کسی ماریا کا ذکر کر رہی تھی۔ ماریا حیدر کی چھوٹی بہن ہے، حیدر سے 2 سال چھوٹی ہے۔ میرے لیے تو یہ دونوں ہی بھتیجا اور بھتیجی نہیں بلکہ میری اولاد کی طرح ہے۔ اس نے ان سے ان کی کوئی بھی پرسنل بات نہیں پوچھی تھی، لیکن آج وہ خود ہی اس کے ساتھ اپنے بارے میں بہت سی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ حیدر کے والد سے بڑی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد ان کے شوہر اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا محور بھائی بھاوج اور ان کے بچوں کو بنا لیا تھا۔ حیدر کی ممی کے ہوتے ہوئے بھی ان کا اپنے بھتیجے کی تربیت میں خاصا دخل تھا۔ حیدر اپنی ماں کا ذرا زیادہ لاڈلا تھا اور ماریا مجھ سے زیادہ قریب تھی۔ خاندان میں ہی سے رشتہ آیا اور آنن فانن ماریا کی شادی ہو گئی۔ ہمارا تو اتنی جلدی اس کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، صرف 21 سال کی تو تھی وہ، لیکن مکرم کے گھر والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ ماریا کی شادی کے بعد کتنے دنوں تک تو میرا حال ہی برا رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ اب ماشاءاللہ اس کے 2 بچے ہیں، بہت خوش ہے۔ وہ اپنے غموں میں الجھی ہوئی تھی۔ اب جو انہوں نے یہ ذکر کیا تو وہ ان کے بارے میں سوچنے اور حیران ہونے پر مجبور ہوئی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر اور بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گئے، کتنا بڑا دکھ ہوگا یہ ان کے لیے، مگر وہ اس بات پہ کوئی شکوہ یا گلہ کرتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب انسان خود دکھ سے گزرتا ہے تو دوسروں کا دکھ بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ بات کا جتنے عام انداز سے ذکر کر رہی تھی، در حقیقت یہ بات ان کے لیے اتنی عام تھی نہیں۔ اس نے بے ساختہ دعا کی کہ وہ بھی ان جیسی ہو جائے۔
اس کے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے 1-1.5 مہینے سے زیادہ رکتی ہی نہیں۔ صرف حیدر کی شادی پر ہی ایسا ہوا تھا کہ پورے 3 مہینے کراچی میں رہی تھی۔ ان کی اس بات پر اس نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ حیدر شادی شدہ تھا؟ اسے اس بات پہ حیرت ہوئی۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں اس نے نہ تو اس کی بیوی کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر سنا تھا۔ بلا وجہ کا تجسس ظاہر کیے بغیر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ملک سے باہر کہیں گئی ہو۔ اس نے از خود یہ فرض کر لیا تھا اور ایک مرتبہ پھر بیوی کی گفتگو کی طرف دھیان دینے لگی۔ کھانے کے بعد بیوی زیادہ دیر نہیں جاگتی تھی۔ ان 6 دنوں میں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی۔ انہیں رات کے آخری پہر عبادت کے لیے اٹھ جانا ہوتا تھا، اسی لیے 10 ساڑھے 10 بجے سو جایا کرتی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کر کے وہ 10 بجے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے اسٹڈی میں آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ پڑھے، تھوڑی دیر کے لیے سب باتوں کو بھول کر وہ کسی اچھی سی کتاب کو انجوائے کرے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے موڈ میں اچانک تبدیلی بیوی کی باتیں سن کر آئی ہیں۔ اسے پتا تھا وہ ان جیسے صابر اور شاکر نہیں، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ زندگی سے اپنے سارے گلے شکوے بھول جانا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ گھوم پھر کر کتابیں دیکھتے ہوئے وہ باقاعدہ ان کے نام پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے باقاعدہ انتخاب کر کے اکنامکس کی ایک کتاب نکالی۔ 3rd ایئر میں اس کی اکنامکس کے لیکچرار نے لیکچر دیتے ہوئے ایک مرتبہ اسے مصنف کسی کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ اس وقت تو وہ کتاب نہ اسے اپنے کالج کی لائبریری میں ملی تھی اور نہ کہیں اور اسے دستیاب ہوئی تھی، لیکن آج اسے اسی مصنف کے اسی موضوع پر ایک دوسری کتاب پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ بڑے مطمئن انداز میں کتاب ہاتھ میں لے کر وہ وہیں میز کے آگے سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ صرف لفظوں کو پڑھ نہیں رہی تھی بلکہ انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر کتاب پہ سے نظر ہٹائی۔ السلام علیکم۔ دروازے سے اندر آتے حیدر کو دیکھ کر اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دور ہی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسٹڈی کی لائٹ آن دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ خاتون یہاں ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اسے گھر واپس آئے غالباً کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے لباس اور اس کے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تم جاگی ہوگی تو ابھی تمہیں دے دوں یہ۔ صبح پھر جب میں آفس جاؤں گا تو شاید اس وقت تم سو رہی ہوگی۔ ایمن نے چونک کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس میں بڑی خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا ایک ڈبہ تھا۔ جہاں میں گیا تھا وہاں سے تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ تمہارے لیے کیا لے جاؤں، اس لیے آج کراچی واپسی پر یہیں سے خریدا گیا ہے۔ میں 7 بجے کراچی واپس آ گیا تھا۔ آفس میں 1-2 ضروری کام نپٹانے تھے، اس لیے بجائے گھر آنے کے سیدھا آفس چلا گیا۔ بلکہ نہیں، سیدھا نہیں گیا تھا، پہلے تمہارے لیے یہ خریدا، اس کے بعد آفس گیا تھا۔ میں نے سوچا تم کہو گی کہ میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اس کے سامنے ڈبہ رکھتے ہوئے وہ بڑی بے تکلفی سے بولا۔ وہ ہونک سے انداز میں منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کب اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ تھا وہ جو اس کے لیے تحفے لاتا اور اگر لانا بھول جاتا تو وہ برا مناتی؟ اس بے تکلفانہ انداز کے جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی تحفہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر دینے والے کی خوشی کی خاطر اس تحفے کو اسی کے سامنے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر چیز پسند کی ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر پسند کی نہیں ہے تو بھی دینے والے کا دل رکھنے کی خاطر اس تحفے کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے مینر سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ وہ میز پر اس کے بالکل سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میز پر دونوں کونیاں ٹکائے وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کھول بھی چکو، کب تک اس کا معائنہ کرو گی؟ ایمن نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بہت دوستانہ سی اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے رکھے تحفے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہ اسے کھولنے لگی۔ وہ ڈبہ سرخ اور سفید رنگ کے بڑے خوبصورت ریپنگ پیپر میں لپٹا ہوا تھا، اس پر سرخ رنگ کا ہی ربن بھی بندھا ہوا تھا۔ اسے کھولنے پر اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت چاکلیٹ باکس نکلا تھا۔ اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں بیضوی شکل کی بہت ساری چاکلیٹس گولڈ کلر کے فوائل پیپر میں لپٹی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت اور نفاست سے سجی تھی۔ ابھی اس نے باکس کو کھول کر چاکلیٹس پر ایک نظر ہی ڈالی تھی کہ وہ بولا، اور اگر تحفہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو اسے دینے والے کے ہی سامنے تھوڑا سا چکھتے ضرور ہیں۔ وہ اس کے مذاق کو سمجھ گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس کی باتیں بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے ان میں سے ایک چاکلیٹ اٹھا کر اس فوائل
اس کا فائل کھولنے کے بعد اسے منہ میں ڈال لیا تھا۔ صرف خود ہی نہیں کھاتے، اخلاقاً دینے والے کو بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب کی بار وہ خود کو ہنسنے سے بالکل نہیں روک پائی تھی۔ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا مذاق اتنی سنجیدگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چاکلیٹ باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایمن نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ بڑی شرارت سی مسکراہٹ نظر آئی۔ جب تمہاری ہنسی اتنی خوبصورت ہے تو پھر تم ہنسنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ اپنے لیے ایک چاکلیٹ نکالتے ہوئے اس نے اسے شرارتی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے اس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں، اس کی نگاہوں میں سوائے خلوص اپنائیت کے دوسرا کوئی رنگ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ بری طرح گھبرا گئی۔ چاہے وہ عام سے ہی انداز میں اس کی تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے زندگی میں پہلا موقع تھا جب ایک مرد نے اس کی کسی ظاہری خوبی کو سراہا تھا۔ اسے پتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر شرم بھی ہے اور گھبراہٹ بھی۔ کوئی تعریف کرے تو بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے سر اوپر کر کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جا رہا ہوں میں، تم اپنی کتاب انجوائے کرو۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پر سے اٹھ گیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے کے جا رہا ہوں۔ آفس سے آتے کے ساتھ ہی بی بی کو سلام کرنے کے بعد اس نے اس سے یہ بات کہی۔ اس کا انداز حکمیہ اور دو ٹوک تھا۔ لیکن وہ فوری طور پر وہ انکار میں کوئی ڈھنگ کی بات بول ہی نہیں پائی۔ ہاں وہ کیا؟ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہے۔ ہمت کر کے اس نے دو ٹوک انکار کر ہی دیا۔ میں نے تم سے تمہارے موڈ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں ہے۔ تم نے شاید میرے جملے پر غور نہیں کیا۔ میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بی بی حیدر کے تحکمانہ انداز اور ایمن کی پریشان شکل کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ مجھ سے بھی کل رات آتے ہی اس نے یہی پوچھا تھا کہ آپ ایمن کو کہیں لے کر باہر گئیں۔ میرے انکار پر مجھ سے خفا ہوا تھا کہ اگر وہ منع کر بھی رہی تھی تو بھی آپ زبردستی لے جاتی۔ اتنے دنوں سے وہ مسلسل گھر میں بند ہے۔ ان کے مخاطب ایمن تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ توفیق بھائی آ کر کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھا، اسے بالکل بھی وقت نہیں دیا۔ میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پہلے بی بی اور پھر بعد میں، اس سے کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ بی بی کے نرمی بھرے انداز میں کیے جانے والے اصرار کو وہ بڑے آرام سے ٹال گئی تھی، مگر اس کے حکمی اور دو ٹوک انداز پر اسے انکار کرنا نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کا ماحول نہیں تھا۔ اس طرح کسی مرد کے ساتھ گھر سے باہر جانے کا اس کا زندگی میں کبھی کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جاننے لگی تھی کہ یہ اس کے باپ کا ماحول تھا، اور یہ کہ اس کے میزبان اس کی اتنی دلجوئی کر رہے تھے کیونکہ وہ توفیق کمال کی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہ انتہا سے زیادہ نروس تھی۔ اس کے ساتھ اکیلے کسی جانے کا تصور اسے بری طرح بوکھلا رہا تھا۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ پر قابو پانے سے قاصر تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ ہاں وہ اس کی تھوڑی دیر بعد خود پر پڑنے والی سرسری سی نظروں کو ضرور محسوس کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا گھبرانا اور نروس ہونا انتہائی احمقانہ تھا۔ وہ اس سے عمر میں اتنا بڑا تھا، وہ شادی شدہ تھا، وہ اس سے بات بالکل اس طرح کرتا تھا جیسے کسی اپنی عمر میں چھوٹے فرد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سب سمجھتی تھی، پھر بھی گھبرا رہی تھی۔ اس کے برابر گاڑی میں بیٹھی وہ خود اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ اس کا ماحول تبدیل ہوا تھا، اس کا گھر تبدیل ہوا تھا، خود بخود اس کی سوچ بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بہت سی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ ہو رہی تھی۔ اپنی جن خامیوں کے بارے میں اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا، اس پر وہ اس وقت غور کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جانے سے اس لیے نہیں گھبرا رہی تھی کہ وہ ایک مرد تھا، وہ اس بات سے اس لیے گھبرا رہی تھی کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ یہ ڈرنا، گھبرانا اور لوگوں کو فیس نہ کر سکنا، یہ سب تو اس کے بچپن کی عادتیں تھیں۔ وہ مردوں سے تو کیا عورتوں سے بھی اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کا احساس کمتری میں مبتلا ہونا شاید شوہر کے رد کر دینے سے اس کے اندر احساس کمتری کو جنم دے دیا تھا، اور ماں کا یہی احساس کمتری پورا کا پورا اس کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ اس کی اور امی کی زندگی میں زینت خالہ کی فیملی کے علاوہ دوسرا کوئی فرد نہیں تھا۔ اس میں تو اتنی بھی اہلیت نہیں تھی کہ وہ اس معمولی سے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بلبوتے پر جاب حاصل کر لیتی۔ امی کی بیماری اور ان لوگوں کو مالی مشکلات میں دیکھتے ہوئے اس کے فائنل ایئر کے دوران وہ معمولی سے نوکری بھی عارف بھائی نے دلوائی تھی۔ چند مہینوں پہلے جو اس کی سیلری بڑھی تھی وہ بھی عارف بھائی کی وجہ سے بڑھی تھی۔ وہ اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آئی ہے، مڈل کلاس سے اپر کلاس میں داخل ہوئی ہے، اس لیے گھبرا رہی ہے۔ پھر ابھی وہ ماں کی جدائی کے غم سے بے حال ہے۔
باپ کے متوقع رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس وقت پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ اس کا اب نارمل ماحول ہے، اس کا خود کو کمتر سمجھنا ہے، اسے سوشل ہونا آتا ہی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ اس کے دل میں ماں کے لیے ایک شکوہ بھی پیدا ہوا تھا، امی آپ نے مجھے ایک اب نارمل ماحول کیوں دیا؟ آپ نے میری پرورش نارمل بچوں کی طرح کیوں نہیں کی؟ اس نے حیدرآباد میں اپنی طرح متوسط طبقوں کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور اچھی جابز کرتے دیکھا تھا۔ پیسے کی کمی نے ان سے ان کا اعتماد نہیں چھینا تھا، وہ پیسے کی کمی کے باوجود خود پر بھروسہ کرتی تھیں، انہیں اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ اور وہ اپنی کسی صلاحیت پہ کیا بھروسہ کرتی؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آیا اس میں کوئی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ وہ اسے ایک شاپنگ سینٹر میں لے آیا، اپنے بارے میں سوچی تمام باتوں کے باوجود وہ ہنوز بے تحاشا ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مختلف دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک بوتیک میں داخل ہو گیا۔ وہ نہ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اور نہ کسی اور چیز کو، بس اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا؟ کافی دیر بعد اس نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے ہینگرز میں لٹکے ملبوسات پر نظر دوڑا رہا تھا۔ وہ جواباً بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارا شاپنگ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ چلو میں تمہیں کہیں سے اچھا سا ڈنر کروا دوں، پھر گھر واپس چلیں گے۔ اسے کہتے ہوئے اس نے باہر جانے والے راستے کی طرف قدم موڑ لیے۔ وہ ڈنر کی بات سن کر مزید گھبرا گئی تھی۔ اس کے ساتھ کسی ہوٹل میں جانا اور کھانا، وہ اس بات کو سوچ کر ہی بوکھلا گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کہیں باہر کھانا کھانے آئی تھی، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں تو کیا، اس نے کبھی کسی عام سے ہوٹل میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اچھے ہوٹلز اندر سے کیسے ہوتے ہیں یہ اسے صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اپنے اندر اعتماد پیدا ہو جانے اور اپنی نروسنس پر قابو پا لینے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، البتہ آرڈر وہ خود ہی کر رہا تھا۔ ہاں، ویٹر کو ہر ڈش بولنے سے پہلے اس کی رائے ضرور لے رہا تھا۔ اسٹریم رائس منگوا لوں؟ سیلڈ کون سی صحیح رہے گی؟ رشین یا اٹالین؟ روسٹ چکن اور فرائیڈ فش کھاؤ گی؟ یہاں فرائیڈ ویجیٹیبلز جو چیز کے ساتھ سرو کیے جاتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں، ٹرائی کرو گی؟ وہ ہر ڈش پر صرف اقرار میں سر ہلانے کا کام کر رہی تھی۔ جب تک کھانا سرو نہیں ہوا وہ اسے اپنی پچھلی دفعہ اس ہوٹل میں آنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ ایک بزنس ڈنر کے لیے یہاں آیا تھا اور اسے یہاں کا کھانا بہت پسند آیا تھا، اسی لیے آج وہ اسے لے کر یہاں دوبارہ آ گیا تھا۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا تو وہ اسے کھانا شروع کرنے کے لیے کہتے ہوئے خود بھی اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈالنے لگا۔ اپنی پلیٹ میں فرائیڈ فش اور چاول ڈالتے ہوئے وہ اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کی ساری گھبراہٹ اور سارا خوف جو اس میز پر بیٹھے جانے تک موجود تھا اس وقت یکساں غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت ذرا سی بھی نروس نہیں تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر ہوٹل میں داخل ہونے تک جو پسینہ پھوٹتا رہا تھا وہ اب بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اسے اس وقت حیدر مسعود کے سامنے بیٹھتے ہوئے ذرا سی گھبراہٹ بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ سارے راستے اسی وقت سے گھبراتی آئی تھی۔ اس نے کھانا شروع کر دیا، خود بھی بڑے مگن سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ چکن بھی تو لو۔ اس نے اپنی پلیٹ میں چکن کا ایک پیس ڈالنے کے بعد ایک پیس اس کی پلیٹ میں بھی رکھ دیا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ اس کی نظریں اپنی پلیٹ پر تھی لیکن وہ مخاطب اسی سے تھا۔ بہت زیادہ نہیں، بس پاکستانی کھانے بنانے آتے ہیں۔ وہ اس طرح بغیر نروس ہوئے اس کی بات کا جواب دینے پر خود ہی دل بھر کر حیران ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، سیکھ ڈالو پھر۔ شوہر حضرات بیویوں کی اس خوبی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی تو تمہارے پاس کافی سال ہیں سیکھنے کے لیے، پھر دیکھنا آگے یہ خوبی تمہاری کس قدر کام آئے گی۔ وہ جیسے اسے کوئی گڑ کی بات بتا رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک دم ہی سرخی سے پھیل گئے۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے اس رنگ کو دیکھ کر محفوظ سے انداز میں ہنسا۔ میں نے تم سے ابھی تک یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم پڑھتی کیا ہو؟ چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔ میں نے BA کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے اسے بتایا تو وہ BA میں اس کے مضامین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بہت آرام سے کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنے مضامین کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہیلو حیدر۔ ان دونوں کے قریب ہی ایک خوبصورت نسوانی آواز ابھری تو ان دونوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ ہیلو۔ حیدر نے لڑکی کو جواباً ہیلو کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس لڑکی نے بڑے غور سے ایمن کی طرف دیکھا اور پھر حیدر سے اس کی خیریت دریافت کی۔
ایمن اس وقت گاؤں کی گوری والے انداز میں گواروں کی طرح اس لڑکی کو تک رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی سلیف لیس قمیض جس کا گلا خاصا گہرا تھا، اس کے ساتھ بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ ٹراؤزر کا باٹم اس حد تک کھلا ہوا تھا کہ اس کی بے حد گوری پنڈلیاں بہت آرام سے نظر آ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کا دوپٹہ اس کے ایک کندھے پہ جھول رہا تھا۔ اپنے کمر تک سلکی بالوں کو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑی ادا سے ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ اتنی زبردست ایکسپوزنگ کے ساتھ اس نے میک اپ بھی بہت نفاست اور سلیقے سے کر رکھا تھا۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، اس پر اسے میک اپ کا ڈھنگ بھی تھا۔ وہ پل کے جھپکائے بنا اس لڑکی کو تکتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جب میں لڑکی ہو کر اس پہ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی ہوں تو حیدر مسعود کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ سراپا حسن تھی اور پائے حسن کو اس نے ہر طرح اجاگر کرنے کی پوری کوشش بھی کر رکھی تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ حیدر پر ڈالی لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس کی طرح منہ پھاڑے اس لڑکی کے حسن اور اداؤں سے متاثر ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ بڑے مہذب انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں شائستگی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی تھی۔ وہ اپنے اور اپنے مخاطب کے بیچ بہت سا فاصلہ اور تکلف رکھ کر بات کر رہا تھا۔ اسے حیدر کی اس لڑکی کے ساتھ اس طرح مغرورانہ اور پرتکلف انداز میں گفتگو کرنے پر بے ساختہ اس کا حیدرآباد میں زینت خالہ کے گھر والوں سے ملنے والا انداز یاد آ گیا۔ ان لوگوں سے بھی وہ بالکل اس طرح بات کر رہا تھا، بظاہر بڑی شائستگی کے ساتھ، لیکن اس کے لہجے میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جو مخاطب کو اس سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ یوں مغرور اور پرتکلف انداز میں بات کرنے والا حیدر مسعود اس شخص سے بہت مختلف لگ رہا تھا جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے ساتھ اپنائیت اور بے تکلفانہ انداز میں باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ اپنی کم عمری اور کم علمی کے باوجود اسے پوری طرح اندازہ تھا کہ وہ لڑکی اپنے ہر انداز سے حیدر کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ متاثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی انگریزی میں کی جانے والی گفتگو کا انگریزی میں جواب دے رہا تھا، مگر اس کا لہجہ کتنا سپاٹ اور کسی قسم کی گرمجوشی سے عاری تھا۔ چلیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ میں یہاں اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈنر کرنے آئی تھی، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اب اس لڑکی کی آنکھوں میں مایوسی اور غصہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے میں مایوسی اور غصے کو شامل ہونے نہیں دیا۔ حیدر سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک اسی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز چلتی ہوئی اپنی دوستوں کی طرف جا رہی تھی۔ کیا یہ شخص اتنی حسین لڑکی کو نظر انداز کر سکتا ہے جبکہ وہ دل و جان سے اس پر نثار ہو رہی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ اس کا دھیان ایک دم ہی حیدر کی بیوی کی طرف گیا۔ وہ کتنی حسین ہوگی، وہ کتنی شاندار شخصیت کی مالک ہوگی۔ اس غیر معمولی اور شاندار شخصیت کے پاس موجود کوئی بھی شخص اور کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہو سکتی۔ اسے وابستہ ہر شخص اسی کی طرح ہی ہوگا۔ کیا ہوا بھائی، کھانا کھاؤ؟ اس نے اسے ٹوکا تو وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ میٹھے میں کیا لوگی، آئس کریم یا کچھ اور؟ اس کے ساتھ ہی وہ وہی حیدر تھا، خوش اخلاق اور مہربان۔ وہ اس شخص کے اتنی جلدی بدلتے موڈز کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم منگوا لے، اس نے بجائے انکار کرنے کے آئس کریم کے لیے حامی بھر لی۔ حیدر نے اپنے لیے آئس کریم آرڈر نہیں کی، اس نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ وہ کافی پیتے ہوئے اسے اپنے اسکول کے دنوں کی کچھ شرارتوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، ماریا بڑی سوبر بچی تھی۔ اسے میں اپنی شرارتوں میں شامل کرتا تو وہ ڈرتے ہوئے کہتی تھی بھائی پاپا ناراض ہوں گے، بی بی سے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگا، پھر جیسے اسے اچانک یہ بات یاد آئی کہ ایمن ماریا سے کیوں کر واقف ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے ہی خود بول پڑی، مجھے پتا ہے وہ آپ کی بہن ہے اور بوسٹن میں رہتی ہیں۔ میرے پیچھے تمہاری معمولات تو قابل رشک حد تک بڑھ چکی ہے۔ وہ اس کی بے ساختگی میں بولنے کو انجوائے کرتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ کافی پی چکا تھا، اب وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے پوری توجہ سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کے اپنی طرف دیکھنے سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کی باتوں کے جواب بھی دے رہی تھی۔ آئس کریم اور منگواؤں؟ اس نے اپنی آئس کریم ختم کی تو اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ اور لوگی؟ اس نے اس بار بھی نفی میں سر ہلا دیا تو وہ پوچھنے لگا، چلے پھر؟ اس نے اقرار میں گردن ہلائی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، تم جب ہاں اور نہ کہنے کے لیے زبان کا استعمال کرنے کے بجائے گردن اور سر کا استعمال کرتی ہو تو واقعی بہت کیوٹ لگتی ہو۔ وہ کچھ جھیپ سی گئی،
واپسی میں جاتے وقت کی طرح ان دونوں کے درمیان خاموشی نہیں تھی، بلکہ گاڑی پورچ میں لا کر روکتے ہوئے وہ پورا کا پورا اس کی طرف گھوما۔ تم بور ہوئی ہو؟ اس نے بجائے نفی میں سر ہلانے کے منہ سے نہیں کہا۔ تم نے انجوائے کیا؟ ہاں، اس نے سنجیدگی سے ہاں کہا تھا اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی کی جگہ شریر سے مسکراہٹ نے لے لی۔ اب چونکہ میں نے تعریف کر دی ہے اس لیے تم منہ سے جواب دیا کرو گی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے تھے۔ بی بی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ حیدر بھی اسے شب بخیر کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹنے کے بعد آج کی ساری باتوں پہ حیران ہو رہی تھی۔ اس شخص کے پاس ایسا کیا جادو ہے؟ وہ اس سے جتنا بھی گھبرائے، جتنا بھی خائف ہو، جب وہ پاس آ کر بیٹھتا ہے تو سارا خوف اور ساری گھبراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس گھر میں آنے کے پہلے دن سے ایسا ہو رہا تھا۔ اس شخص میں کوئی جادو، کوئی کرشمہ ہے، کوئی مقناطیسیت ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ خود بخود اس کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اسے اس کا اپنائیت بھرا انداز اچھا لگتا ہے، اسے اس کے پرمزاح فقرے اچھے لگتے ہیں۔ اسے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ توفیق کمال نے دوبارہ اسے فون نہیں کیا تھا۔ حیدر نے 3-4 روز پہلے آفس میں ان کے فون کا آنے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس سے ایمن کی خیریت معلوم کر رہے تھے۔ اسے اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اگر انہیں اس کی خیریت کی اتنی فکر ہوتی تو وہ اسے گھر پہ فون کر سکتے تھے۔ بی بی اور حیدر کا رویہ اس کے ساتھ اول روز جیسا ہی تھا۔ وہ آفس سے آنے کے بعد خاص طور پر ڈنر کرتے ہوئے اور پھر ڈنر کے بعد چائے یا کافی پیتے ہوئے اسے بہت ساری باتیں کرتا تھا، یوں ہی عام سے موضوعات پر۔ ان باتوں کے دوران اس کی حیثیت محض سامع کی ہوئی ہوتی تھی۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ وہ دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ اس نے اور بی بی نے ایک ساتھ ناشتہ کیا جبکہ حیدر ان لوگوں سے پہلے ناشتہ کر چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اخبارات دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد ایمن اور بی بی بھی لاؤنج میں آ گئی۔ حیدر نے میگزین اپنے پاس رکھ کر باقی اور اردو میگزین کے دونوں اخبارات اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر اس نے اپنی عادت کے مطابق اخبار کے ایڈیٹوریل صفحے پر نظر ڈالنی شروع کر دی تھی۔ کیوں حیدر، لنچ کے لیے کیا بنواؤں؟ پروین کو لنچ کے لیے ہدایت دیتے دیتے بی بی نے حیدر سے پوچھا۔ بتاؤ ام ایمن، لنچ میں کیا کھاؤ گی؟ وہ بی بی کو جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ بھی، وہ آہستگی سے بولی۔ بس پھر بی بی آج لنچ میں کچھ بھی بنوا لیں۔ بائی دا وے مس ام ایمن، یہ کچھ بھی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا چمچ کے ساتھ یا پھر چھری اور کانٹے کے ساتھ؟ یوں ہی میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ بی بی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ پروین بھی سر جھکائے مسکرا رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ تم سے جو بات پوچھی جاتی ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دے سکتی؟ وہ اپنے چہرے پر کچھ مصنوعی سی خفگی لاتے ہوئے بولا۔ کوئی سی بھی سبزی۔ اس کی طرف دیکھتے بغیر وہ آہستہ سے بولی۔ کچھ بھی، یہ کچھ بھی اور کوئی بھی کیا اردو زبان میں تمہارا پسندیدہ الفاظ ہے؟ پالک یا بھنڈی؟ وہ اپنی پسند کی سبزیوں کے نام لینے پر مجبور ہو گئی۔ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کے بغیر میرے پوچھنے پر پہلی دفعہ ہی بتا دیتی تو کیا حرج تھا؟ بی بی حیدر اور ایمن پر سے توجہ ہٹا کر اب دوبارہ پروین کو کھانے کے بارے میں بتانے لگے۔ شام وہ لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس چلا آیا۔ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، آؤ تھوڑی دیر لان میں واک کریں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کیا ہم اسی طرح خاموشی سے ٹہلتے رہیں گے؟ پچھلے 10 منٹ سے ان کے درمیان خاموشی تھی۔ بھائی کوئی بات کرو، میں بور ہونے لگا ہوں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں چڑ کر بولا۔ کیا بات کروں؟ جو اس نے دل میں سوچا وہی اس کی لبوں سے نکل گیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ بھائی کسی موضوع پر بات کرو، اتنے دنوں میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، آج تمہیں میرے ساتھ بات کرو۔ مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھو، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ چلو یہی بتا دو تمہارا اسٹار کیا ہے، تمہارا فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹریس کون ہے، تمہیں پھول کون سا پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسے تفصیلاً گفتگو کے لیے مواد فراہم کرنے لگا۔ اس نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا اور پھر ہچکچاتے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی کوالیفیکیشن۔ میں نے MBA کیا ہے۔ اس کا جواب بہت مختصر اور سادہ سا تھا۔ ایمن نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے بارے میں اتنا سادہ اور عام انداز سے بات کر رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ شخص اس سے بہت بڑھ کر تھا۔
جتنا وہ اس کے سامنے خود کو ظاہر کرتا تھا۔ کہاں سے؟ اس کے سوال پر اس بار ہچکچاہٹ پہلے سے قدرے کم تھی۔ اس نے چونک کر ایمن کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نظر آتی سوالاتوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ سوال کیوں پوچھا تم نے؟ پہلے اس بات کا جواب دو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ وہ اس کی تعلیمی قابلیت مکمل تفصیل کے ساتھ اس لیے جاننا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کے باپ کا ایک انتہائی قریبی واقف کار ہے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ توفیق کمال اپنے پاس کسی معمولی آدمی کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ اس کی نگاہوں میں موجود سنجیدگی کو دیکھ کر خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اسے شاید یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی تعلیمی قابلیت پوری تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتی ہے۔ مارٹن اسکول سے۔ اس کے جواب پر وہ متاثر ہو جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، حالانکہ اسے ایسے ہی کسی ادارے کا نام سننے کی توقع تھی۔ پھر بھی سننے کے بعد وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں پائی۔ اور کیا؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس رات ہوٹل میں ملنے والی اس لڑکی کے حیدر سے کسی کورس سے متعلق استفسار یاد آیا تھا، اس لیے اس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ بھائی میں توفیق بھائی جتنا قابل نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں کہوں گا کہ میں نے ان کی طرح ہارورڈ بزنس اسکول سے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے تو افسوس ایسی کوئی قابلیت میرے پاس نہیں، جو اس کی معلومات میں ایک نیا اضافہ تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ پی ایچ ڈی ہے۔ اس نے بس امی سے یہ سن رکھا تھا کہ وہ بے تحاشا ذہین ہے، انہوں نے IBA سے MBA کیا ہے، وہ بھی پہلی پوزیشن اور گولڈ میڈل کے ساتھ۔ اس کا دل ایک دم ہی بہت سے وسوسوں میں گھر گیا، وہ اسے رد کر دیں گے۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی اور مایوسی چھا گئی تھی۔ ویسے میں نے ہارورڈ سے مارکیٹنگ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی کر رکھا ہے، اس کے علاوہ بھی 3-4 ڈپلوما کورسز کر رکھے ہیں۔ PhD کرنا چاہتا ہوں مگر بزنس کی مصروفیت اس کام کے لیے مہلت نہیں دے رہی۔ دیکھو شاید آنے والے سالوں میں یہ کام کر ہی ڈالوں۔ وہ اتنا قابل تھا جبکہ اس کا علم اور اس کی تعلیم تو بڑی محدود سی تھی۔ وہ تو اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے ہارورڈ، مارٹن اسکول اور لندن اسکول آف اکنامکس کے صرف نام سن رکھے ہیں۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح سے اسے اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے آگے خود کو بالکل جاہل سمجھ رہی تھی۔ تم چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ اور پوچھو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے بغور حیدر مسعود کی طرف دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ تم کچھ نہیں پوچھ رہی تو پھر چلو میں پوچھ لیتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم آگے کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ ہاں، اس کے مستقبل کے خواب۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی تھی۔ اس کے سب خواب بکھر چکے تھے۔ میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں، وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے آہستگی سے بولی، لیکن وہ اس کے آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے ان پانیوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ تمہیں شعیب اختر پر زیادہ پسند ہے یا پرٹلی؟ اس نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بتاؤ بھائی، مجھے کرکٹ میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس کے ایک دم موضوع تبدیل کر دینے پہ حیران ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا، کرکٹ میں نہیں ہے تو فلموں میں ضرور ہوگی۔ یہ بتاؤ تمہیں کیسی فلمیں پسند ہیں؟ لان چیئرز پر بیٹھے ہوئے اس نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی تو اس نے دور سے نظر آتے ملازمین کو آواز دے کر پاس بلایا اور اسے 2 گلاس ایپل جوس لانے کے لیے کہا۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر جوس پیتے ہوئے وہ اس سے فلموں اور شوبز کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں جا کر لیٹنے پر خلاف معمول اسے جلدی نیند آ گئی تھی، لیکن سونے کے فوراً بعد اس نے ایک برا خواب دیکھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ اپنے رد ہونے کا جو خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا، اس نے خواب میں بھی وہی دیکھا تھا۔ توفیق کمال ایمن کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ زینب توفیق کی ہی جیسی معمولی اور بالکل عام سی لڑکی کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے قبول کرنے اور اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امی ان سے التجائی کر رہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے اس پل کمرے میں پھیلے اندھیرے اور خاموشی سے بے تحاشا ڈر لگا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی، پانی پیا، مگر اس کا خوف اور ڈر پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ وہ بے ساختہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ لاؤنج کی طرف تھا۔ اسے اس وقت آوازیں چاہیے تھی، شور چاہیے تھا، ایسا شور جو اس کے اندر کے شور کو دبا سکے۔ اسی لیے وہاں آ کر اس نے جلدی سے ٹی وی آن کیا۔ بی بی بھی اس کی طرح کھانے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ حیدر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اسے آج آفس میں کسی کام کی وجہ سے دیر تک رکنا پڑ گیا تھا۔
اور وہ بیوی کو فون کر کے اپنی دیر سے گھر واپس آنے سے آگاہ کر چکا تھا۔ ابھی وہ صوفے پہ بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ خوفزدہ سے انداز میں اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حسب عادت خوش دلی سے مسکرایا، پھر کچھ بے فکر اور لاپرواہ سے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اپنا کوٹ اور موبائل بھی اس نے یوں ہی لاپرواہی سے صوفے پہ ڈال دیے تھے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس سے خود کو چھپا کیوں نہیں پاتی، اسے خود پر سخت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے خود پر سے ڈر، خوف، مایوسی اور بے بسی والے تمام تاثرات کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی بیٹھی ہو یہاں پر؟ ایک دم ہی صوفے پہ سے اٹھتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔ میں 10-15 منٹ میں آتا ہوں، پھر ہم ساتھ بیٹھ کے کافی پئیں گے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ مزید گویا ہوا اور پھر اپنا کوٹ اور بریف کیس اٹھاتے ہوئے لاؤنج سے نکل گیا، جبکہ موبائل صوفے پہ ہی پڑا رہ گیا۔ میں نے دیر تو نہیں لگائی؟ وہ 6-7 منٹ میں ہی لباس تبدیل کر کے واپس لاؤنج میں آ گیا۔ وہ جواباً کچھ بول نہیں پائی۔ چائے تو میں تمہیں بنا کر پلا چکا ہوں، آج تم میرے ہاتھوں کی بنی کافی بھی پی کر دیکھ لو۔ تم اتنی دیر میں ٹی وی دیکھو، بس میں جلدی سے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ صبح 8 بجے آفس جا کر رات 11:30 بجے گھر واپس آنے کے بعد وہ بجائے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے، اس کی مہمان نوازی کے لیے خوشی خوشی تیار تھا۔ یہ رہی تمہاری 1 چمچ چینی والی کافی، اور یہ میری 2 چمچ والی۔ اسے اس کے لاؤنج میں آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس نے ٹرے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنا مگ لے کر اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اتنی دبلی پتلی سی تو ہو، تمہیں ڈائٹنگ کی کوئی ضرورت ہے تو نہیں؟ کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس کی 1 چمچ چینی پہ تبصرہ کیا۔ وہ مروتاً مسکرائی۔ کیسی ہے کافی؟ وہ اس کے منہ سے اپنی بنائی کافی کی تعریف سننے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ بہت مزے کی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے فوراً تعریف کر دی۔ اسی وقت اس کے موبائل نے شور مچایا۔ اسی لاپرواہ سے انداز میں کافی کے سپ لیتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کو سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ اچانک ہی سنجیدگی اور غصے نے لے لی تھی۔ آپ یہ بیکار کے ایکسکیوز مجھے مت دیں۔ غیر ذمہ داری اور لاپرواہی میں کسی بھی قسم پر برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی گھریلو زندگی کی کیا مجبوری ہے وہ آپ مجھے مت سنائیں۔ اگر آج میں نے غور سے ان پیپرز کو اسٹڈی نہ کر لیا ہوتا تو کچھ اندازہ ہے آپ کو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اتنے اہم کانٹریکٹ میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی مروت سے عاری تھا۔ وہ نہ تو چیخ رہا تھا، نہ ہی اس کی لہجہ بدتمیزی والا تھا، لیکن پھر بھی اس میں کوئی بات تھی جو ڈرا رہی تھی۔ مالکانہ تحکم کے لیے وہ اپنے مخاطب سے جس طرح بات کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محض 5 منٹ میں ہی وہ بات ختم کر کے موبائل ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو اچھی خاصی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، آہستگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے اپنا کافی کا خالی مگ واپس ٹرے پر رکھ دیا۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموشی سے کافی کے سپ لیتا ہوا اس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے صوفے کے بالکل پاس اپنے دائیں ہاتھ پر رکھی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا رائٹنگ پیڈ اور پین اٹھایا اور اس سے بولا، ہینگ مین کھیلو گی؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت فریش اور بالکل فارغ نظر آ رہا تھا۔ اس کی حیرت سے بے نیاز اپنے ہاتھ میں پکڑا رائٹنگ پیڈ اور پین اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ تم ابھی تک صوفہ پر جمی بیٹھی ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنے سامنے رکھے دوسرے فلور کشن کی طرف اشارہ کیا۔ آتا ہے نا تمہیں ہینگ مین کھیلنا؟ بچپن میں ضرور کھیلا ہوگا تم نے۔ میں اور ماریا تو ہینگ مین بہت کھیلا کرتے تھے۔ وہ فلور کشن پر آ کے بیٹھی تو وہ اس سے بولا۔ ان کے درمیان میں ٹیبل تھی۔ پہلی باری میری ہے۔ وہ پین اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے بولا، میری ویکیبلری زیادہ اچھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کھیل سکتی۔ وہ بہت شرمندگی سے سر جھکا کر بولی، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بھی ویکیبلری کچھ خاص نہیں۔ تم کھیلو گی تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ ماریا ہینگ مین میں مجھ سے جیت جایا کرتی تھی۔ آخری بار شاید ہم دونوں نے اس وقت کھیلا تھا جب میں 14 سال کا تھا۔ اس روز بھی ماریا ہی جیتی تھی۔ اس کی ویکیبلری بہت زبردست ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے لفظ ڈھونڈ کر لاتی ہے کہ جو میں نے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے۔
وہ مسکراتے ہوئے بڑے اطمینان سے اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا تھا. چلو کھیل شروع کریں، اس نے اس سے پوچھا. پھر اس کے جواب دینے سے پہلے کاغذ پر پین سے اشارہ کر کے اسے بتانے لگا. یہ دیکھو، یہ ایک لفظ ہے، اس میں 5 لیٹر ہیں. اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیا لفظ ہیں. کچھ بوکھلائے ہوئے انداز میں اس نے کاغذ پر نگاہیں دوڑائیں. اس شخص کے سامنے کم علم اور نالائق ثابت ہونے کا تصور اس کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. مجھے کچھ بھی نہیں آتا، بالکل ڈل ڈفر اور کن ذہن ہوں میں. کیا سوچے گا یہ کہ توفیق کمال کی بیٹی میرا پوچھا ہوا ایک عام سا لفظ بھی نہیں بھول سکی. دلی دھر میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سارے واولز بول دیے تھے. اس نے 2 بلینکس میں آئی اور ای لکھ دیا تھا. اسے خود اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے صرف آئی اور ای لکھ دینے کے بعد ہی لفظ کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا. اس نے تکا مارنے والے انداز میں ٹی بولا. اس نے پہلے بلینک میں ٹی لکھ دیا. ٹیپڈ. وہ ایک دم سے بکے حروف بولنے کے بجائے پورا لفظ ہی بول گئی. اتنی جلدی بتا دیا تم نے؟ میں سمجھ رہا تھا کم از کم آدھا گھنٹہ تو تم سوچ بچار میں ضرور لگاؤ گی. بول ایسے رہی تھی کہ میری ویکیبلری اچھی نہیں ہے، صرف 2 منٹ میں میرا پوچھا لفظ بتا دیا. اس نے اسے گھورا اور پھر رائٹنگ پیڈ اس کی طرف کرتے ہوئے پین اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب تمہاری باری ہے. کوئی آسان سا لفظ پوچھنا، ایسا جو میں آرام سے بتا سکوں. پین ہاتھ میں لے کر اس نے 1-2 منٹ سوچا، پھر کسی لفظ کے بارے میں مطمئن ہونے کے بعد کاغذ کی طرف متوجہ ہوئی. تم میں اور مجھ میں ایک بات مشترک ہے، بتاؤ کیا؟ لکھتے لکھتے اس نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا. ہم دونوں الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں. بغیر کچھ سوچے یا حیران ہوئے اس نے بے ساختہ اسے جواب دیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس وقت میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں نے تم میں اپنے اور تم میں کوئی ایک ایسی چیز دیکھی ہو اور اس کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے یہ بات میرے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ اس وقت آپ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. اچھا یہ بتاؤ، لیفٹ ہینڈرز کے بارے میں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ یہ لوگ غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں. وہ رائٹنگ پیڈ سے توجہ ہٹا کر اس کی باتوں کے جواب دینے لگی تھی. تم ہو؟ اس کے بتانے پر اس نے بے ساختہ پوچھا. نہیں، یہ انکساری یا عاجزی والا نہیں تھا، بلکہ یہ نہیں بہت سچائی اور یقین کے ساتھ بولا گیا تھا. میں بھی نہیں ہوں. میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں لوگوں نے یوں ہی اڑا رکھی ہے، ان میں سچائی وچائی بالکل نہیں ہے. وہ ذرا مسخرے پن سے بولا. اس کا مطلب ہے ہم دونوں میں کافی ساری باتیں ایک جیسی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم دونوں الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہ ہم دونوں کی ویکیبلری بھی بس گزارے لائق ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم دونوں ہی ذہین بھی نہیں ہیں. وہ اب کاغذ پر اپنی نگاہیں مرکوز کر کے اس کے پوچھے گئے لفظ کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا. بہت دیر کے بعد وہ لفظ مکمل کرنے میں اس وقت کامیاب ہوا تھا جب اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں رہی تھی. شکر میں نے لفظ صحیح بتا دیا، ورنہ تم سے ہار کر مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی. لڑکیوں سے ہارنا ذرا انسلٹنگ لگتا ہے نا. اور صحیح لفظ بوجھ لینے پر بڑا خوش نظر آ رہا تھا. ایمن نے ایک نظر بڑے غور سے اس کی خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھا، پھر پین رائٹنگ پیڈ پر رکھتے ہوئے بولی، آپ نے جان بوجھ کر لفظ مکمل کرنے میں اتنی دیر لگائی ہے. مجھے پتا ہے. آپ کو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کیا لفظ پوچھا ہے. اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں برہمی تھی. اچھا. اس نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. تمہیں کیسے پتہ چلی یہ بات؟ وہ بجائے اس کی بات کی تردید کرنے کے تمسخرانہ انداز میں پوچھنے لگا. میں بے وقوف نہیں ہوں. ایمن کو اس کے انداز میں مزید ناگواری محسوس ہوئی، اس لیے وہ ناراضی سے یہ بات بولی. واقعی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں زور سے ہنسا. جب سے میں تم سے ملا ہوں آج پہلی مرتبہ تم سے یہ مجھے بات پتہ چلی ہے کہ ایمن بے وقوف نہیں ہے. ورنہ اتنے دنوں سے تم مجھے اپنے بارے میں یہی بتا رہی ہو کہ ایمن ایک نہایت ہی بے وقوف، نااہل اور کم علم لڑکی ہے. وہ اب ہنس تو نہیں رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں طنزیہ سا استعجاب موجود تھا. اس نے بہت چوک کر براہ راست حیدر کی طرف دیکھا. یہ لفظ اس نے اس کے سامنے اپنی زبان سے تو کبھی نہیں کہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کی صداقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی. یہی تاثر دیتی رہی ہو نا اپنے بارے میں مجھے تم. یہاں تک کہ ابھی اس معمولی سے کھیل کو کھیلنے سے پہلے بھی تم نے مجھ سے یہی بات کہی تھی. تم اسے نہیں کھیل سکتی اس لیے کہ تمہاری ویکیبلری اچھی نہیں ہے. اب میں تمہاری کون سی بات کا یقین کروں، جو تم نے پہلے بتایا یا وہ جو اب کہہ رہی ہو؟ اس نے بڑی متانت سے اس سے پوچھا. پھر وہ میز پر اپنی کوہنیاں ٹکاتے ہوئے اس کی طرف ذرا سے جھک کر رازداری والے انداز میں پوچھنے لگا.
تم نے ابھی اپنے بارے میں یہ کہا کہ تم احمق نہیں ہو. اب احمق کی ضد تو عقل مند ہے. اگر تم بیوقوف نہیں ہو تو عقل مند ہوگی. ایک بار ایک فیصلہ کر کے بتا دو کہ تم ان دونوں میں سے کیا ہو, تاکہ آئندہ میں تمہیں اسی حساب سے بات کروں. مجھے نیند آ رہی ہے, میں سونے جا رہی ہوں. وہ گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. کسی بڑے کی بات بیچ میں سے کاٹ کر اٹھ کر چلے جانا بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے. تمہیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی؟ وہ آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے گھور رہا تھا. وہ وہاں سے اٹھ نہیں پائی. ناچارہ اس سے نگاہیں چرا کر یہیں بیٹھنا پڑا. پتہ نہیں تم نے اب تک کی زندگی کس طرح کے لوگوں کے بیچ گزاری ہے جو تمہیں کبھی کسی نے تمہاری غیر معمولی ذہانت کے بارے میں بتایا ہی نہیں. اس کے لہجے میں اچانک ہی نرمی آ گئی تھی. اس نے اس کی بات بغیر کسی توجہ کے سنی. سچ بتاؤ, کیا واقعی کبھی تمہارے کسی ٹیچر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تم عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہو؟ تم میں بہت سی صلاحیتیں ہیں. اگر ایسا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑے گا کہ تمہیں اب تک تمہاری ذہانت اور اہلیت کو پہچان لینے والے کوئی اساتذہ نہیں ملے. کسی نے تمہاری چھپی ہوئی ذہانت کو کبھی دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی. جیسے تم نے خود کو پیش کیا انہوں نے تمہیں ویسے ہی تسلیم کر لیا. وہ بری طرح چونک کر سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی. صرف اس کا دل رکھنے کی خاطر اتنی زیادہ اور اتنی جھوٹی تعریفیں. وہ ان تعریفوں پہ خوش ہوتی اگر جو وہ خود کو ان کا اہل سمجھتی ہوتی. میں نے اپنے جاننے والوں میں کسی 20-22 سال کی لڑکیوں کو شوقیہ اور اپنی خوشی سے اتنی مشکل موضوع پر کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تمہاری عمر کی لڑکیوں کو اخبار میں اتنے شوق سے ایڈیٹوریل پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. ٹین ایج میں سب لڑکیوں کی دلچسپی اخبار کے شوبز, فیشن اور اسٹائل سے متعلق صفحات میں زیادہ ہوتی ہیں. ایسا تو میں بھی نہیں تھا تمہاری عمر میں کبھی بھی اخبار میں ایڈیٹوریلز کو توجہ سے نہیں پڑھتا تھا. سنجیدہ موضوعات پر لکھے گئے آرٹیکلز اور کالمز بھی کبھی ٹین ایج میں مجھے پڑھنے کے قابل نہیں لگتے تھے. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی باتیں سن رہی تھی. وہ اس کی تعریفوں سے زیادہ اس بات پر چونکی تھی کہ وہ ان تمام دنوں میں اتنی گہرائی سے اس کا مشاہدہ کرتا رہا تھا. جب اس کا مشاہدہ اتنا زبردست ہے تو پتہ نہیں اس نے ایمن کے بارے میں اور بھی کیا کچھ جان لیا ہوگا. اسے ان گرے آنکھوں سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا. اپنے بارے میں منفی انداز سے سوچنا چھوڑ دو ایمن. اگر تم ذرا سب ہی اپنی صلاحیتوں کو پہچان لو اور اپنے بارے میں مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دو تو یقیناً بہت آگے جاؤ گی. خود اپنے آپ کو اس بات پر یقین دلاؤ کہ میں بہت اچھی ہوں, مجھ میں بہت سی خوبیاں ہیں. پھر دیکھنا تمہاری سوچ میں کتنی تبدیلی آئے گی. پھر تم خود اپنی ان تمام خوبیوں سے آگاہ ہونے لگو گی جن سے ابھی تک تم ناواقف ہو. وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اس کا انداز اتنا ٹھوس اور پختہ یقین لیے ہوئے تھا کہ وہ متحیر سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی. کافی دیر ہو گئی ہے, میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے. وہ ایک دم فلور کشن پہ سے اٹھ گیا اور پھر اسے شب بخیر کہتے فوراً ہی لاؤنج سے چلا گیا. وہ بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی. جس خوف سے ڈر کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی, اب وہ اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے حیدر مسعود کی کچھ دیر پہلے کہی باتوں کو سوچ رہی تھی. جو باتیں آج اس نے ایمن سے کہی تھی وہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی تھی. اس نے پڑھائی میں کبھی ایسا کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا. اس کے اساتذہ اسے کوئی غیر معمولی اہمیت دینے میں مجبور ہو جاتے. ہاں یہ تھا کہ اس نے کبھی ٹیوشنز نہیں پڑھی تھی. اچھا برا جیسا بھی پڑھتی تھی وہ خود ہی پڑھتی تھی. وہ اپنی کلاس فیلوز کی طرح کبھی رٹے نہیں لگاتی تھی. جو بھی پڑھتی تھی سمجھ کر پڑھتی تھی. اس کے چھوٹے سے اسکول میں ساری ٹیچرز عام سی پڑھی ہوئی تھیں. ان کے پڑھانے کا انداز بہت گھسا پٹھا اور فرسودہ تھا. بعض دفعہ تو سب سے آخری بینچ پر بیٹھی ہوئی وہ عام سی ایمن تک ان کی غلطیاں پکڑ لیا کرتی تھی, لیکن اتنی ہمت اس میں کبھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیچر کو اس کی غلطی بتا سکے. اسے 7ویں کلاس میں سوشل اسٹڈیز پڑھانے والی اپنی مس رسالت اچھی طرح یاد تھی. کیسے ایک مرتبہ کلاس میں آ کر انہوں نے سب لڑکیوں کو ان کی چیک کی ہوئی نوٹ بکس واپس دینے کے بعد اس کی نوٹ بک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے اپنے پاس بلایا تھا. وہ کھلی ہوئی نوٹ بک اس کے سامنے لہراتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی. وہ سر جھکا کر کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی. انہوں نے یورپ کی آبادی, وہاں کے رقبہ اور وہاں چند اہم ممالک کے بارے میں ان لوگوں کو ایک مضمون لکھوایا تھا. بلیک بورڈ سے نقل کرتے وقت اس نے اپنی عادت کے مطابق وہاں کا رقبہ لکھتے وقت کلومیٹر کو اسکوائر کلومیٹر میں تبدیل کر دیا تھا. آسٹریلیا کے دارالحکومت کو روم سے بدل کر وینیا کر دیا تھا. دراصل اس روز ان کی کلاس کی تمام کاپیاں چیک ہونے ان کے اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے پاس گئی تھی. اس کی وہ غلطی ہیڈ مسٹریس کی نگاہوں سے چھپی رہ سکتی تھی اگر اس نے اپنی کاپی پر اسکوائر کلومیٹر اور وینیا اپنے نمایاں کر کے الگ رنگ کے مارکر سے نہ لکھے ہوتے.
یہ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ہیڈ مسٹریس نے پوری نوٹ بک میں صرف اسی مضمون کو توجہ سے پڑھا تھا اور تمام نوٹ بک میں سے ایک ہی جیسی غلطی پائی تھی، سوائے سب سے پہلے دیکھے جانے والی نوٹ بک کے جو ایمن کی تھی۔ مس رسالت کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اس نے وہ کیوں نہیں لکھا جو انہوں نے لکھوایا۔ وہ خاموش کھڑی ہوئی ان کی ڈانٹ کھاتی رہی، جتنی ڈانٹ وہ ہیڈ مسٹریس سے کھا کر آئی تھی۔ جب تک اتنی ہی ڈانٹ اور غصہ انہوں نے اسے منتقل نہیں کر دیا، اس وقت تک چپ نہیں ہوئی۔ اور آج حیدر مسعود کہہ رہا تھا کہ ایمن ایک ذہین لڑکی ہے، اس میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، وہ ان سب باتوں کا یقین کیسے کر سکتی تھی؟ اسے پتا تھا ان میں سے کوئی بھی خوبی نہیں تھی، لیکن وہ حیدر مسعود صرف اس کا دل رکھنے کی خاطر اس کی جھوٹی تعریفیں کتنی سچائی سے کر رہا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ صرف اس کا دل رکھ رہا تھا، اس کے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر بھی اس کی تعریفوں پر یقین کر لینے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ